نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما اللهم فقهنا في الدين يا معلم ابراهيم علمني يا مفهم سليمان فهمني اللہم ارزقنا اخلاص الہی آمین۔ جی آج انشاءاللہ ہم نے راوی پر الزام کے باعث مردود حدیث کے بارے میں پڑھنا ہے۔ راوی پر الزام کا معنی ہے کہ اس پر کھلے الفاظ میں الزام لگایا گیا ہو، اس کے کردار اور دین کے بارے میں اعتراضات کیے گئے ہوں، حدیث کے بارے میں اس کے رویے پر گفتگو کی گئی ہو، یعنی وہ حدیث کو کس طرح محفوظ رکھتا تھا، انہیں کس حد تک یاد رکھتا تھا، اس معاملے میں وہ کس حد تک محتاط تھا، وغیرہ وغیرہ، یہ ڈسکشنز ہوتے ہیں۔ قرآن مجید کسی کی عیب جوئی اور کردار کشی سے منع کرتا ہے، کیا یہ حکم حدیث بیان کرنے والے راویوں کے بارے میں بھی ہے؟ کیونکہ ہم سب یہ بات قرآن پاک میں پڑھ بھی چکے ہیں کہ ہم کسی کی بھی عیب جوئی نہیں کر سکتے، لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ اس طرح کا کرٹیسزم جو ہے وہ علوم الحدیث کے علماء نے کیا ہے۔ تو اس کا جواب یہ ہے کہ حدیث، فقہ اور اصول فقہ کے ماہرین کا اس بات پر اتفاق رائے ہے کہ جس عیب جوئی اور کردار کشی سے قرآن منع کرتا ہے، اس کا تعلق کسی شریف انسان کے ذاتی معاملات سے ہے، یعنی اس کے ذاتی معاملات سے اس کا تعلق ہے۔ اگر کوئی حدیث کا معاملہ ہے تو obviously ساری بات ڈسکس کی جاتی ہے۔ راوی پر الزام کے اسباب۔ راوی پر الزام کے اسباب بنیادی طور پر 10 ہیں۔ 5 کا تعلق اس کے کردار سے متعلق ہے اور 5 کا تعلق حدیث کی حفاظت کے امور سے متعلق ہے۔ اب جو کردار سے متعلق ہیں اس میں پہلے نمبر پر جھوٹ۔ دیکھا یہ جاتا ہے کہ جھوٹ بولنے کا عادی تو نہیں۔ دوسرے نمبر پر جھوٹ بولنے کا الزام، تہمت الکذب۔ یہ الزام اگرچہ غلط بھی ہو لیکن احتیاط کا تقاضا یہ ہے کہ اس شخص کی حدیث کو قبول نہ کیا جائے۔ پھر تیسرے نمبر پر فسق و فجور۔ وہ شخص اعلانیہ طور پر گناہوں کا ارتکاب تو نہیں کرتا۔ پھر چوتھے نمبر پر بدعت اور 5ویں نمبر پر جہالت۔ حدیث کی حفاظت سے متعلق راوی کی شخصیت کے ان پہلوؤں کا جائزہ لیا جاتا ہے۔ نمبر 1، بہت زیادہ غلطیاں کرنا۔ فحش الغلط جو ہم نے پڑھا تھا وہی یہاں پر بات ہو رہی ہے۔ تھوڑی بہت غلطی تو سبھی سے ہو سکتی ہے، لیکن بہت زیادہ غلطیاں کرنے والے شخص کے رویے سے معلوم ہوتا ہے کہ وہ غیر محتاط طبیعت کا مالک تھا۔ جس نے بہت زیادہ غلطیاں کی ہوتی ہیں حدیث کو سنانے میں، تو پھر اس کی حدیث کو بھی بہت زیادہ ہی چیک کیا جاتا ہے۔ پھر دوسرے نمبر پر حافظے کی کمزوری، سوء الحفظ۔ کمزور حافظے والے شخص کے لیے حدیث کو یاد رکھنے میں غلطیوں کا امکان زیادہ ہے۔ پھر تیسرے نمبر پر غفلت اور لاپرواہی۔ لاپرواہ انسان کی غلطی کا امکان زیادہ ہے، جسے آپ کثرت الغفلہ کہتے ہیں۔ بہت زیادہ ایسے شخص سے غلطیاں ہو سکتی ہیں۔ پھر چوتھے نمبر پر بہت زیادہ وہمی ہونا۔ وہمی بندہ بھی بات کو آگے منتقل کرنے میں غلطیاں کر سکتا ہے، بعض کو زیادہ زور دے کر بتا دے گا اور بعض پر دھیان ہی نہ دے گا۔ پھر 5ویں نمبر پر ثقہ راویوں کی احادیث کے خلاف احادیث روایت کرنا، جسے آپ مخالفت الثقات کہتے ہیں، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات میں تضاد نہیں ہو سکتا۔ آپ کی محکم احادیث کے خلاف کثرت سے روایت کرنے والا یا تو بات کو سمجھنے میں غلطی کر رہا ہوگا یا پھر جان بوجھ کر کوئی غلط بات پھیلانے کی کوشش کر رہا ہوگا۔ تو یہ سارے جتنے بھی کامنٹس ہیں یہ علوم الحدیث کے علماء نے دیے ہیں، اور
اس سے ریلیٹڈ پھر جتنی بھی حدیثیں ہوتی ہیں وہ ضعیف ہو جاتی ہیں۔ اب ہم مسترد احادیث کی ان اقسام کا جائزہ لیں گے جو راوی کے طعن کے باعث پیدا ہوتی ہیں، اور ہم سخت ترین قسم سے آغاز کریں گے۔ جو سب سے زیادہ ضعیف ہے اس حدیث سے ہم اس کو آغاز کریں گے۔ اسی لیے پہلے نمبر پر موضوع حدیث، لغوی معنی گھڑی ہوئی چیز، اور اصطلاحی معنی موضوع حدیث جھوٹی حدیث کو کہتے ہیں جسے گھڑ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے منسوب کر دیا گیا ہو۔ موضوع حدیث کا درجہ یہ ضعیف احادیث میں بدترین درجے کی حامل ہے۔ بعض اہل علم تو اسے ضعیف حدیث میں شمار ہی نہیں کرتے، کہتے ہیں یہ حدیث ہی نہیں ہے، اس کو موضوع حدیث کہو ہی نہیں، اس کو صرف موضوع کہو۔ موضوع حدیث سے روایت کرنے کا حکم، موضوع حدیث کے بارے میں جانتے ہوئے کہ یہ جعلی حدیث ہے اسے روایت کرنا جائز نہیں ہے۔ کسی صورت بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لے کر جو جھوٹی بات کی جاتی ہے اس سے روایت نہیں کرنا چاہیے، وہ جائز نہیں ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ موضوع حدیث کو کیسے پہچانا جائے؟ موضوع احادیث کو ان طریقوں سے پہچانا جا سکتا ہے۔ نمبر 1، احادیث ایجاد کرنے والا خود اقرار کر لے۔ اس کی مثال یہ ہے کہ ابو عصمہ نوح بن ابی مریم نے اس بات کا خود اقرار کیا کہ اس نے قرآن مجید کی ہر سورت کے فضائل سے متعلق احادیث گھڑیں اور انہیں سیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے منسوب کیا۔ اور صورتوں کی فضائل کے بارے میں جو احادیث اس نے گھڑی ہیں تو لازمی اس کے پیچھے اس کی سوچ یہ ہوگی کہ لوگ ان صورتوں کو پڑھیں، لیکن دین کبھی بھی جھوٹ کی بنیاد پر پھیلایا نہیں جا سکتا۔ دوسرا طریقہ یہ ہے احادیث گھڑنے والا الٹی سیدھی بات کر کے اپنا درجہ خود کم کر لے، اپنے سے پہلے کے وقت کے شیخ سے روایت کرے، تاریخ پیدائش سے ان کی غلطی پکڑی گئی۔ پھر تیسرا طریقہ یہ تھا کہ احادیث وضع کرنے کے شواہد راوی کی ذات میں پائے گئے، مثلا راوی کسی خاص مسلک کے بارے میں شدت پسندانہ رویہ رکھتا ہو اور وہ اس مسلک کو ثابت کرنے کے لیے احادیث وضع کرنے لگے، کسی اسکول آف تھاٹ سے اس کا خود ہی انٹرسٹ ہو اور اسی کو ہی پروموٹ کرنے کے لیے پھر وہ نئی نئی حدیثیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لے کر گھڑنا شروع کر دیں۔ اگلا طریقہ یہ ہے کہ خود حدیث میں وضع کرنے کے شواہد پائے جائیں، مثلا احادیث کے الفاظ گھٹیا درجے کے ہوں یا حسی شواہد کے خلاف ہوں یا قرآن مجید کے صریح الفاظ کے خلاف ہوں۔ حدیث کے الفاظ کچھ ایسے ہوں کہ ہم کہیں یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ نہیں ہو سکتے، آپ اس طرح بات نہیں کر سکتے، تو بڑے عجیب قسم کے الفاظ وہ استعمال کر کے نام نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا لگاتا ہے، تو پھر علوم الحدیث کے علماء ان کو پکڑ لیتے ہیں۔ پھر آگے چل کر اور بہت سارے حقائق ان احادیث سے ریلیٹڈ سامنے آ جاتے ہیں۔ جعلی احادیث ایجاد کرنے کی وجوہات اور احادیث گھڑنے والوں کی خصوصیات۔ نمبر 1، قرب الہی کا حصول۔ بعض لوگوں نے اللہ کا قرب پانے کے لیے احادیث وضع کی، انہوں نے لوگوں کو نیکی کی طرف لانے کے لیے اور گناہوں سے روکنے کے لیے حدیثیں گھڑیں، اور لوگوں نے انہیں ثقہ سمجھتے ہوئے ان کی احادیث پر یقین کر لیا۔ ایسے لوگوں کی مثال میسرہ بن عبد رب تھا، ایک شخص تھا جس کا نام میسرہ تھا۔ ابن حبان اپنی کتاب الضعفاء میں ابن مہدی سے روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے اس شخص سے پوچھا کہ تم یہ احادیث کہاں سے لائے ہو؟ تم نے کس سے اس حدیث کو بیان کرتے ہوئے سنا ہے؟ وہ کہنے لگے میں نے ان احادیث کو خود سے ایجاد کیا ہے تاکہ لوگوں کو نیکیوں کی طرف راغب کر سکوں۔ یہ کتاب ہے تدریب راوی، اس کے حوالے سے یہ بات ہے۔ اب اس کا مقصد تو دیکھا جائے اچھا تھا، لیکن اس کا طریقہ درست نہیں تھا۔ اور یہاں یہ بھی سوال پیدا ہوتا ہے کہ کیا اللہ تعالیٰ نے حق بیان کیا ہے؟
قرآن سے، احادیث سے، کیا وہ لوگوں کو نیکی کی طرف لانے کے لیے کافی نہیں ہے؟ ایسی ضرورت کیوں محسوس ہوئی کہ لوگوں کو نیکیوں کی طرف بلانے کے لیے جھوٹ کا سہارا لیا جائے؟ کیا قرآن کافی نہیں ہے؟ کیا احادیث کافی نہیں ہے؟ پھر دوسری وجہ، مسلک اور فرقے کی تائید۔ بعض لوگوں نے اپنے مسلک اور فرقے کی تائید میں احادیث ایجاد کی۔ خلافت راشدہ کے دور میں جو سیاسی نوعیت کے فرقے پیدا ہوئے، انہوں نے اپنے فرقے کی تائید میں احادیث وضع کرنے کا کام شروع کیا۔ خلافت راشدہ آپ جانتے؟ خلفائے راشدین کون تھے؟ حضرت ابوبکر صدیق، حضرت عمر، حضرت عثمان اور حضرت علی رضی اللہ عنہم۔ ان کے دور میں سیاسی نوعیت کے فرقے پیدا ہوئے تھے اور انہوں نے موضوع حدیث پر کام کیا۔ اس کی مثال یہ ہے کہ علی سب سے بہترین انسان ہے، جس نے اس کا انکار کیا اس نے کفر کیا۔ اب یہ حدیث جو ہے وہ وضع کی گئی، نام کن کا لیا گیا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا، اپنے مسلک کو سپورٹ کرنے کے لیے، اپنے فرقے کو سپورٹ کرنے کے لیے۔ تیسری وجہ، اسلام پر اعتراضات۔ بعض ایسے ملحد یعنی بے دین لوگ تھے جنہوں نے اسلام پر اعتراضات کرنے اور اس سے متعلق لوگوں کو دھوکہ دینے کے لیے یہ کام شروع کیا۔ کھلم کھلا تو اسلام پر اعتراض نہیں کر سکتے تھے، تو انہوں نے اسلام کی تعلیمات کو بگاڑنے کی کوشش کی۔ ان کی ایک مثال محمد بن سعید شامی تھا۔ اس نے حمید اور سیدنا انس رضی اللہ تعالی عنہ سے یہ روایت منسوب کی کہ میں آخری نبی ہوں اور میرے بعد کوئی نبی نہیں سوائے اس کے کہ جسے اللہ چاہے۔ حالانکہ سورۃ الاحزاب کی واضح آیت ہے کہ آپ خاتم النبیین بنا کر بھیجے گئے ہیں، آپ کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا، اور کتنی واضح اور صحیح احادیث اس پر موجود ہیں جس میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بتا دیا ہے کہ آپ کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا۔ اللہ کا شکر ہے کہ اللہ نے حدیث کے ایسے ماہر پیدا کیے جنہوں نے ان کے غلط کاموں کا راز فاش کر دیا۔ اب یہ اسلام پر ویسے تو کھلم کھلا اعتراض نہیں کر سکتے تھے، انہوں نے اس کی تعلیمات کو بگاڑنے کی کوشش کی۔ پھر حکمرانوں کا قرب پانے کے لیے بھی ایسا کیا گیا۔ اس دور کا جو بھی حکمران ہوتا تھا اس کا قرب پانے کے لیے۔ حکمرانوں کا قرب پانا کیا ہوتا ہے؟ ان کے دربار میں کسی عہدے کا حاصل کر لینا، ان سے کسی نہ کسی فائدے کے حصول کی تمنا رکھنا، تعریف چاہنا، ان کا پسندیدہ بن جانا۔ تو ایک وجہ یہ بھی تھی جعلی احادیث کو ایجاد کرنے کی، حکمرانوں کا قرب۔ بعض نے محض حکمرانوں کا قرب پانے کے لیے ایسا کیا اور ان سے دنیاوی غرض و فائدے حاصل کرنے چاہے، اور اس وجہ سے احادیث گھڑی۔ وہ لوگ اس طریقے سے حکمرانوں کے ناجائز کاموں کو جائز قرار دیا کرتے تھے۔ مثال کے طور پر ایک مرتبہ غیاث بن ابراہیم النخعی الکوفی خلیفہ مہدی کے پاس آیا تو وہ یعنی مہدی کبوتر سے کھیل رہا تھا، وہ خلیفہ کبوتر سے کھیل رہا تھا۔ اس موقع پر اس نے فوراً ہی اپنی سند سے حدیث بیان کی۔ تیر اندازی، گھڑ دوڑ یعنی گھوڑے پر جو دوڑ کی جاتی ہے، کھچر کی دوڑ اور کبوتر بازی کے علاوہ کسی چیز میں مقابلہ نہیں کرنا چاہیے۔ اس حدیث میں کبوتر بازی کا اپنی طرف سے اضافہ کر دیا۔ کیوں اضافہ کیا؟ کیونکہ اس کو ایسا لگا کہ خلیفہ جو اس وقت کا ہے یعنی مہدی، اس کا انٹرسٹ ہے، تو اسے ایسا محسوس ہوا کہ خلیفہ کا کبوتر بازی میں شوق ہے، انٹرسٹ ہے، تو اس نے وہیں پر بیٹھے بیٹھے حدیث کو وضع کیا، صرف اور صرف اس حکمران کا قرب پانے کے لیے۔ اس حدیث میں کبوتر بازی کا اپنی طرف سے اضافہ کر دیا۔ مہدی اس حدیث سے پہلے سے ہی واقف تھا، اس نے فوراً ہی کبوتر کو ذبح کرنے کا حکم دیا اور کہنے لگا گویا میں نے اسے اس زیادتی پر ابھارا ہے۔ کس زیادتی پر ابھارا ہے؟ کہ حدیث وضع کر دی اس نے،
اب مہدی کو یہ والی حدیث معلوم تھی کہ اس میں کبوتر بازی کا کوئی ذکر نہیں تھا. اس نے کہا کہ یہ بات تو ٹھیک نہیں. اس نے سارے کبوتر ذبح کرنے کا حکم دے دیے. تو یہ بھی کیا لوگوں نے حکمرانوں کا قرب پانے کے لیے، صرف اور صرف دنیا حاصل کرنے کے لیے. بعض دفعہ حکمرانوں کی طرف سے بھی پریشر ہوتا تھا، ان کو اپنے کسی ناجائز کام کو جائز قرار دلوانا ہوتا تھا. پھر پانچویں وجہ روزگار کا حصول. کچھ لوگ ایسے بھی تھے جو لوگوں کو قصے کہانیاں سنا کر اپنی روزی روٹی کا بندوبست کرتے. اس قسم کے بعض قصہ گو حضرات نے بعض قصوں کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے منسوب کر دیا. صرف اور صرف پیسہ کمانا مقصد تھا اور کچھ نہیں. ایسے کتنے قصہ گو ملتے ہیں جو پیمنٹ لے کر قصے سناتے ہیں اور وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا نام استعمال کرتے ہیں تاکہ لوگ ان مجلسوں کو اٹینڈ کریں، اور جتنا زیادہ وہ فیمس ہوں گے اتنا زیادہ لوگ ان کو بلائیں گے اور پھر ان کو پیسے بھی اچھے خاصے ملیں گے. ایک اور وجہ شہرت کا حصول. سستی شہرت کے حصول کے لیے لوگوں نے حدیث وضع کی، صرف اور صرف فیم کے لیے، مشہور ہونے کے لیے، کہ ہم بھی محدثین کی فہرست میں شامل ہو جائیں. بس صرف اور صرف یہ وجہ تھی. ایسے لوگوں کے نزدیک ترغیب اور ترہیب کے لیے احادیث موضوعہ ایجاد کرنا جائز ہے. ترغیب اور ترہیب یعنی رغبت دلانا اور ترہیب یعنی خوف دلانا. وہ کہتے ہیں کہ اگر کسی کو شوق دلانے کے لیے، کسی کو اللہ کا خوف دلانے کے لیے احادیث موضوعہ بنائی جائیں تو یہ جائز ہے. اور بعض لوگ کہتے ہیں کہ ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جھوٹ منسوب نہیں کیا، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مقصد کے حصول کے لیے جھوٹ بولا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مقصد کیا تھا؟ دین کو عام کرنا. وہ کہتے ہیں ہم نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر جھوٹ نہیں باندھا، ہم نے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مقصد کے حصول کے لیے جھوٹ باندھا ہے. ہم کہاں سے جھوٹے ہوئے؟ پھر ہمارا مقصد بھی وہی ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مقصد تھا. یہ نہایت احمقانہ استدلال ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دین کو پھیلانے کے لیے کبھی جھوٹ کا سہارا نہیں لیا. جو دین حق کی تلقین کرتا ہو وہ کیسے جھوٹ کا سہارا لے سکتا ہے؟ راوی پر الزام کے سبب دوسری حدیث متروک حدیث. لغوی معنی یہ لفظ تارا کاف سے ہے، یعنی ترک کی گئی چیز. جب انڈے میں سے چوزا نکل آئے تو باقی بچ جانے والے چھلکے کو اہل عرب الطریقتہ یعنی بے فائدہ چیز کہتے تھے. الطریقتہ، الطریقتہ کا مطلب ہوتا ہے متروکہ، جس چیز کو چھوڑ دیا جائے، جس چیز میں کوئی فائدہ نہ ہو. اصطلاحی مفہوم ایسی حدیث کو متروک کہا جاتا ہے جس کی سند میں کوئی ایسا راوی موجود ہو جس پر جھوٹ بولنے کا الزام لگایا گیا ہو، جو روزمرہ گفتگو میں جھوٹ کا عادی ہو لیکن حدیث میں ظاہر نہ ہوتا ہو، یا پھر یہ روایت کسی اور سے مروی نہ ہو اور معلوم اصولوں کے خلاف ہو، یا کثیر الوہم راوی ہو. تو ایسی حدیث کو متروک کہتے ہیں جس پر جھوٹ بولنے کا الزام لگایا گیا ہو، جھوٹ کی تہمت ہو اس پر. راوی پر جھوٹ بولنے کا الزام لگائے جانے کے اسباب. راوی پر جھوٹ بولنے کا الزام لگائے جانے کی دو صورتیں ہیں. نمبر 1، راوی کوئی ایسی حدیث بیان کر رہا ہو جو حدیث قبول کرنے کے قواعد اور ضوابط کے خلاف ہو، اور اس حدیث کو اس شخص کے علاوہ کوئی اور بیان نہ کرتا ہو.
حدیث کو قبول کرنے کے قواعد اور ضوابط ہم پڑھ چکے ہیں، اس کے خلاف ہو اور اس حدیث کو اس شخص کے علاوہ کوئی اور بیان بھی نہ کرتا ہو، صرف اسی نے ہی بیان کی ہو۔ دوسری صورت، راوی اپنی عام زندگی میں جھوٹ بولنے کی عادت کے لیے مشہور ہو، لیکن حدیث کے معاملے میں اس سے جھوٹ بولنا ثابت نہ ہو۔ عام زندگی میں اتنا جھوٹ بولتا ہو کہ اپنے جھوٹ بولنے کی وجہ سے جھوٹا مشہور ہو، تو ایسے شخص کی حدیث لینے میں بھی پریشانی ہوتی تھی، گو کہ اس کا حدیث کے معاملے میں جھوٹ بولنا ثابت نہیں ہوتا تھا، لیکن پھر وہ ایک شک آ جاتا ہے کہ یہ اپنی عام زندگی میں اتنا جھوٹ بولتا ہے تو کہیں حدیث کے معاملے میں بھی جھوٹ نہ بولتا ہو۔ متروک حدیث کی مثال، عامر بن شمر الجعفی الکوفی جابر بن ابو طفیل سے اور وہ سیدنا علی و عمار رضی اللہ عنہما سے روایت کرتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فجر کی نماز میں قنوت پڑھتے اور یوم عرفہ یعنی 9 ذی الحجہ کو صبح کی نماز سے تکبیر پڑھنا شروع کرتے اور ایام تشریق یعنی 11، 12 اور 13 کے آخری دن عصر تک یہ پڑھتے رہتے۔ اور ایام تشریق بیسیکلی 11 سے شروع ہوتے ہیں، 11، 12 اور 13 کے آخری دن عصر تک یہ پڑھتے رہتے ہیں۔ نسائی، دارالقطنی اور دیگر ائمہ حدیث عامر بن شمر کے بارے میں کہتے ہیں کہ یہ متروک الحدیث ہے، یعنی اس کی بیان کردہ احادیث متروک ہیں، اور متروک ہونے کی وہی ریزنز جو اوپر ہیں کہ راوی ایسی حدیث بیان کر رہا ہو کہ جو حدیث قبول کرنے کے قواعد اور ضوابط کے خلاف ہو، اور اس حدیث کو صرف یہی بیان کر رہا ہو اور کوئی بیان نہیں کر رہا، اور اپنی عام زندگی میں جھوٹ بولنے میں مشہور ہو۔ متروک حدیث کا درجہ، سب سے نچلے درجے کی ضعیف حدیث موضوع حدیث ہے، جو ہم پڑھ چکے ابھی پیچھے کہ سب سے جو ورسٹ حدیث ہے ضعیف حدیث میں وہ موضوع حدیث ہے۔ اس کے بعد متروک آتی ہے، پھر منکر آتی ہے، پھر معلل آتی ہے، پھر مدرج آتی ہے، پھر مقلوب اور پھر مضطرب۔ یہ ترتیب حافظ ابن حجر کی دی ہوئی ہے۔ ایکچولی سٹیپ بائی سٹیپ پڑھنا اس لیے ضروری ہے تاکہ آپ کو اس حدیث کی جو ویکنس ہے اس کا اندازہ ہو۔ اگر آپ سے کوئی پوچھے کہ سب سے زیادہ ضعیف حدیث کون سی ہے تو وہ موضوع حدیث، پھر اس کے بعد متروک۔ ہائی لیول کی ضعیف حدیث موضوع ہے، پھر اس کے بعد تھوڑی کم اگر کریں تو متروک ہے، پھر اس کے بعد سٹیپ بائی سٹیپ ہم پڑھتے جا رہے ہیں۔